نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يشعرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم دل میں خدمت عرض کیا کہ میں ایک مجلس کو ایک ہی عنوان کے تحت پڑھتا ہوں، حالانکہ اس میں کئی مطالب ہوتے ہیں اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی بہت گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن کیونکہ شارٹ وزٹ ہوتا ہے اور اس میں چاہتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ سے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو آشنا کر دیں، اس لیے سبجیکٹ کو بدل دیا جاتا ہے. اس لیے کل کا سبجیکٹ آپ خدمت جو میں نے پیش کیا تھا وہ دعا پہ تھا، اور دعا کے اس رخ کو میں نے آپ خدمت میں بیان کیا تھا کہ نہ صرف آپ دعا کریں بلکہ پوری کائنات جو آپ کے اطراف میں ہے. سنیے گا جو کل خلاصہ آپ خدمت عرض کر رہا ہوں، یہ کائنات شعور رکھتی ہے، آپ اس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں، ریلیکٹ کریں کہ یہ سب پوری کائنات کے ذرے آپ کے لیے دعا گو ہو جائیں. یہ ہے اس کی میں ڈیٹیل سے کبھی موقع پھر عرض کروں گا زیادہ گرامی کہ آپ صرف جو ہے وہ دعا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پورا ماحول آپ کے لیے دعا گو نہ ہو جائے. تو بہرحال وہ میں آپ کو پانی کے لیے کھانے کے لیے عرض کیا کہ کم سے کم جو چیز آپ کے وجود میں جاتی ہے وہ سالم جائے اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ مقدمہ بن جائے. آج لازمی کی اسی شعور کی ایک اور منزل ہے، اور وہ بہت مشہور سورہ کہ جو قرآن مجید میں انسان کو اللہ کی معرفت کرانے کے لیے خدا نے اتارا تاکہ انسان اس کی مخلوق کے ذریعے خالق کی عظمت کو پہچانے، اور وہ سورہ نمل اینڈ چیونٹی یا چینٹی، بہرحال اس کے دو تلفظ ہیں، ایک ہندی کا ایک اردو کا. تو آپ جو میری زبان سے سن لیں آپ کو ٹرانسلیٹ کر لیجیے کیونکہ دس میں چیونٹی اردو میں کہا جاتا ہے اور چینٹی ہندی میں کہا جاتا ہے، لیکن نمل اس کا اس میں عربی لفظ ہے اور سب کے معنی الگ ہے. اتفاق ایسا ہے کہ وہ ٹرانسلیشنز نہیں ہیں، اس لیے قرآن ٹرانسلیٹیبل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن کیونکہ نمل کا کوئی ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ لفظ نمل جب استعمال ہوتا ہے تو نمل کا مفہوم ہوتا ہے چھوٹے سے پیر جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہوں. نمل کا عربی میں کیا مطلب ہے کہ چھوٹے سے پیر جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا حشرہ ہے، ایک ایسا انسیکٹ ہے کہ جس کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پیر دیے ہیں جو زندگی بھر حرکت میں رہتے ہیں، اس لیے اس کو نمل کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ کوشش تو صحیح میں لگی رہتی ہے، کبھی بیٹھتی نہیں ہے، اسی لیے متحرک ہے، اس لیے اس کو نمل کہا جاتا ہے. لیکن اس کا کوئی بھی دوسرا ٹرانسلیشن نہیں، کیونکہ ہر دوسرے زبانوں میں نام دیے گئے ہیں نام. تو یہ جو سورہ نمبر 27 ہے اور اس کی جو آیتیں ہیں یہ 18 19 یا 18 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں خداوند عالم نے اعلان کیا. یہ اعلان بڑا عجیب و غریب ہے، اس انداز میں عجیب و غریب ہے کہ مدتوں سے مسلمانوں پہ اس اعلان کو
مد نظر رکھ کر اعتراض کیے جاتے تھے کہ قرآن نے کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک کی ہے، وہ یہ کہ کنورسیشن اس میں نقل کر دیا گیا، اور کنورسیشن جو ہے وہ انسیکٹ سے ہے، اور آج تک تمام سائنسدانوں کا ماننا یہ تھا کہ انسیکٹ جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتی، انسیکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اندر الفابیٹس اور سینٹنسز کو استعمال نہیں کرتے. اس لیے یہ جو آپ نے بیان کیا یا تو آپ کے ٹرانسلیشن کی مسٹیک ہے، یا قرآن میں مسٹیک ہے، یا آپ نے اس کو صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کیا ہے، یہ اعتراض تھا. لیکن لازمی ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، انسان جب بھی اس پہ اعتراض کرے گا تو وہ اپنی کم علمی کا ثبوت پائے گا، قرآن کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا کہ آج نہیں تو کل. کیونکہ بڑی پیاری بات 8ویں امام نے کیا، القرآن یفسرہ الزمان، کہ اس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ خود بخود اس کی تفسیر کرتا چلا جائے گا. یہ عجیب چیز ہے. حالانکہ تفسیر ہمارے یہاں ضروری ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کبھی کوئی تفسیر نہ بھی کرے، قرآن کا کوئی ترجمہ ٹرانسلیشن پیش نہ بھی کرے، تو بھی اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو زمانے کے حالات خود بخود اس کی سچائی اور حقانیت کی گواہی دیں گے. اسی میں کی کنورسیشن ہے. تو اس کنورسیشن کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن سن لیجیے، ترجمہ سن لیجیے. کیا ہے کہ حتی اذا اتوا وادی النمل، کہ جب سلیمان اپنے جاہ و حشم و لشکر کے ساتھ چینٹیوں کے قریے سے گزرے، وادی النمل کہتے ہیں ان کے علاقے سے گزرے، ان کی حکومت، ان کے تمام جو ہے وہ زمینوں سے ان کا گزر ہوا. تو یہ سب سے پہلے لفظ جو استعمال کیا وہ اتنا عجیب ہے کہ انسان کو پہلے ہی ہوا کہ چیٹی اپنا بل بنا کر، اپنا جو ہے ہائے بنا کر، یا اپنا کالونی بنا کر رہتی ہے، لیکن یہاں قرآن نے ان کا گھر نہیں کہا ہے. وادی النمل، وادی النمل سے وادی ہمیشہ بہت بڑے علاقے کو کہتے ہیں. میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا، دیکھا کہ 6000 مائل تک ان کی کالونی پائی گئی ہے. جا کے آپ گوگل کیجیے گا، آپ کو ملے گا. کتنا آج تک نہیں پتا تھا، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے گھروں میں نہیں، ان کی سلطنت بہت بڑی ہے. تبھی تو تھی ازانا کہ وہ 6000 مائل میں اتنے وادی النمل، اس کی بھی اپنی حکومت تھی، اس کے بھی اپنے جو ہے وہ کروڑوں ماننے والے تھے. اس لیے تو اس نے سلیمان سے جو ہے اسی تمکنت سے گفتگو کی ہے کہ تم بھی اپنا لشکر رکھتے ہو، جاہو حشم رکھتے ہو، میرے پاس بھی لشکر ہے، میرے پاس بھی جاہو حشم ہے. اس لیے تو وادی النمل لفظ جو ہے یہ دیکھیے عجیب چیز ہے. اس نے آج تک اس پہ غور کی، اعتراض کس بات پہ تھا کہ چیٹی ایک انسیکٹ ہے، یہ کیسے گفتگو کر سکتی ہے. لیکن اس میں قرآن نے جو لفظ استعمال کر دیے، وہ لفظ اپنے اندر خود اتنی جو ہے وہ ڈیپتھ رکھتے ہیں کہ آج بھی انسان اس کی حقانیت تک نہیں پہنچا سکتا. اس میں اور بھی ڈیپتھ ہو کہ جس کو ہم سمجھ نہ پائیں. تو سب سے پہلے لفظ وادی النمل استعمال کیا، جو خود اپنے اندر ایک عجوبہ ہے، اور اس کا جواب آج ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کی اتنی بڑی کالونی ہوتی، اتنی زیادہ جو ہے وہ وسیع اور عرض علاقے میں پھیلے ہوتے ہیں کہ قرآن نے اس کی طرف نگاہ کہ دیکھو ایک چھوٹے سے جو ہے وہ انسیکٹ کے طور پر زندگی نہیں کرتی، بلکہ ایک بہت بڑے وسیع علاقے میں ان کی حکومت ہوتی ہے. تو سلیمان ہوتا ہے تو یہ نہیں گئی سلیمان کے پاس، سلیمان اس کے علاقے سے گزرے. تو اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، کہ اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے حائز میں یا اپنے اپنے جو ہے گھروں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر یا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہ چلے. تو زنگرہ میں جیسے یہ لفظ استعمال کیا تو سلیمان نے اس آواز کو سنا، سما ضحکا، سلیمان نے ہنسے اور اس کے بعد پھر اس کو کال کر لیا. بھائی ہاں تم نے ہم پہ ایک الزام لگایا ہے، ہماری عصمت کو للکارا ہے، تم نے ہماری عصمت کو للکارا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں کچل دیں گے؟ تو اب گفتگو شروع ہوئی. تو اس نے کہا نہیں، میں نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا ہے، سلیمانو وہ جنودہ کہا ہے، آپ تو معصوم ہیں لیکن آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے. چیٹی کو بتائے کہ رسول اور ہوتا ہے، اصحاب رسول اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن اس میں جیسے تھوڑا نقطہ ہے، سنیے کہ اس چیٹی کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ نہ صرف سلیمان کو بلکہ لشکر کو پہچانے، ان کی آمد کے سبب کو پہچانے اور ان کے ارادوں کو پہچانے. اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے ہم کو اتنا شعور دیا کہ ہم اتنا
جو ہے کم وجود رکھتے ہیں، چھوٹا سا جسہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فہم و ادراک میں کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے، خدا نے ہمیں اپنے اعتبار سے شعور عطا کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے، ایک پوری سیریز تھی، میں نے جہاں دوسری جگہ پڑھا وہاں پر دوسرا موضوع تھا کہ میں نے اس کی پہلے ایک پوری مجلس پڑھی، اس میں کائنات کے شعور کو پہچانوایا ہے۔ یا کل میں نے دوسرا موضوع کو اختیار کیا تاکہ ایک ہی شہر میں جو کئی مرتبہ مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک نیا بھی آئے تو کسی کو نقصان، مطلب جس نے پہلے سن رکھی اس کو بھی نقصان نہ ہو، نئی چیز لے کر جائے۔ تو اس میں جو شعور کائنات ہے وہ بڑا عجیب ہے، کس طرح سے شعور کائنات لمحے کے لیے اسی سورے میں دیکھیے، اس سورے کی کئی ساری میریکولس چیزیں ہیں کہ جس کو ذرا سا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں ایک اور واقعہ ہے جو شعور کائنات کی ایک بہت بڑی دلیل اور مثال ہے، وہ ہدہد کا واقعہ ہے۔ ہدہد غائب تھا، جب آیا سلیمان کے پاس تو سلیمان نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے غائب رہنے کا جینیون ریزن نہیں دو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، ہے نا۔ اب اس میں بڑا پیارا نقطہ ہے، بڑے ڈیٹیل سے پڑھا لیکن صرف آپ سن لیجئے، ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان اپنے تمام جو ہے وہ لشکر کے ہر سپاہی پہ نگاہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں اب سب سے سلیمان کا لشکر کیا ہے، کہتے ہیں 25 کوس۔ اب یہ کوس جو کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک کوس کتنا ہوتا ہے؟ 25 کوس جو ہے ساؤتھ اور نارتھ، ایسٹ اور ویسٹ، یعنی 25 کوس چاروں طرف ان کا لشکر ہوتا تھا۔ اور اس کا تقریباً عزیزان گرامی اگر کوس کو جو ہے آپ کاؤنٹ کرتے ہو، منیمم کوس جو ہے، کیونکہ کوس کی بھی میں نے عرض کیا جیسے کثیر کی ڈیفینیشن نہیں ملتی اسی طرح کوس کی بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے جو لفظ کوس استعمال ہوتا ہے یہ بھی علاقے کے اعتبار سے ہے نا۔ ہاں تو اس کا مطلب کیا جانا کہ کم سے کم جو ہے بہت سے 4 میل کے تو بہت سے 2 میل، ابھی پتا ہے 2 میل کا کوس، تو یہ کم سے کم جانا ہے 2 میل کا مطلب ہو گیا کلومیٹرز میں اگر آپ جائیں تو یہ 5 کلومیٹر ہوتا ہے، تو 25 کو مطلب 100 کلومیٹر ایک سائڈ، 100 کلومیٹر ایک سائڈ، 100 کلومیٹر اس سائڈ، 100 کلومیٹر چاروں طرف ان کا لشکر ہوتا تھا اور ایک ساتھ چلتے تھے۔ تو اس کا 100 میل چاروں طرف اگر ایک لشکر چلے تو اس کی کیا ہوگی، تو اتنے بڑے لشکر کو لے کر سلیمان جائے، اور اس میں کتنے لوگ، کتنے سپاہی تھے، کتنے جنات تھے، کتنے پرندے تھے، کتنے جو ہے چرند تھے، سب کچھ تھے، تو سب پہ لیکن کتنا عجیب ہے کہ لیڈرشپ کا ایک عجیب نمونہ پیش کیا ہے کہ سلیمان ایک ہدہد کے بھی غائب ہونے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہدہد کا پورا واقعہ ہے اس کے اندر ہے۔ اس کا ایک جملہ کے آسان آپ ذہن میں رکھیں کہ سلیمان نے ایک سبق دے دیا کہ اگر کبھی مجلس میں سے غائب رہو تو جینو ریزن اپنے پاس رکھنا، ورنہ سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ سلیمان کو پتہ چلے نہ چلے، فخر سلیمان کو پتہ رہتا ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سلیمان نے جی سلیمان کو نے کہا نہیں میں بغیر ریزن کے نہیں کہتا، ریزن سے کہتا، اللہ نے پر دیا اڑ رہا تھا، تو اڑنا کا جاؤ کہیں پر بھی تو خبر لاؤ صحیح۔ تو اس نے خبر لا کے دی کہ میں ایسے علاقے سے گزرا کہ جہاں کے لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کے خدا کو نہیں مانتے۔ مرکز سبا کا اس کو خط لکھا، خط میں بسم اللہ سے شروع کیا، اس لیے یہ وہ سورہ جس میں 2 بسم اللہ ہے، ایک شروع میں، ایک جب سلیمان نے بلقیس مرکز سبا کو جب خط لکھا تو وہاں بسم اللہ سے شروع کیا، تو اللہ نے اس بسم اللہ کو نقل کیا ہے کہ کبھی بھی اگر کسی سے کمیونیکیٹ کرو تو بغیر آداب کے نہ کرنا۔ دیکھیے جب لکھتے پڑھتے ہیں، یہ عجیب چیز سنیے، کل کی ایک بات رہی ویسے آپ کے کام آئے گی۔ اسلام میں دعا کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کو بھی سنیے، اور اس سے یہ بھی پتا بسم اللہ خود دعا ہے، تو جب آپ ایون نوشتہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کریں۔ بغیر بسم اللہ کے لیٹر اگر لکھا جاتا تو صرف دشمن کو، دوست کو کبھی نہیں لکھا جاتا، تو یہ دوست بنا ہے، سب سے پہلے لکھا۔ اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ اب لکھتے ہیں تو ایسے، جب ملاقات کرتے ہیں تو کیا، تو ذرا یہ سلام خود دعا ہے، جب ملو تو سلام کرو ایک دوسرے کو، تو سلام خود دعا ہے، سلامتی کی ایک دعا ہے جو ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں، اس کے بعد ہے۔ اور امام حسین نے تو کہہ دیا کہ اگر کوئی سلام اگر نہ کرے تو اس سے کلام نہ کرنا، کیونکہ دوست نہیں ہے اس لیے قابل گفتگو بھی نہ سمجھنا۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خیر اس سے فوکس ہے، بہت عجیب چیز ہے، اس میں بہت ڈیٹیل سے مجھے پڑھنا ہے کئی ساری جگہ، تو جتنا یہاں آپ کو تبرک ملتا ہے اس لیے تو یہ عجیب، تو یہ انسیکٹ جو ہے چھوٹا سا، اس میں خدا نے بڑی عجیب صلاحیت دی، تو اس نے گفتگو کی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ گفتگو کی یا نہیں، یہ خالی ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا۔ تو آپ جائیے گا خود دیکھیے گا، یہ بڑا ABC اور BBC اتفاق سے دونوں نیوز ایجنسیز نے اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، میں نے کم سے کم جو ہے گھنٹوں کی اس میں جو ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہزاروں پیج پڑھے ہوں گے اس کے سلسلے میں، بڑا مواد ہے اس سلسلے میں، کہ میں صرف سلیکٹیو چیزیں آپ خدمت عرض کرتا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے توحید کی
دلیلیں ہیں اس میں، اخلاق ہے اس میں، ہمارے عقائد اور محمد آل محمد کے فضائل ہیں. اس ایک چھوٹے سی آیت کے اندر یہ ساری چیزیں میں جتنا تھوڑا تھوڑا سبھی میں سے آپ کی خدمت تبرک کے طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اسے ذہن رکھیں. تو آج تک یہی سمجھتے تھے، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ انسیکٹ ہے، یہ کبھی لینگویج نہیں اس کی ہے، اس لیے گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن آج ابھی نے پورا ریسرچ کی کہ اب زمانہ نہیں تھی، انسان طاقت صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سمجھے کہ کیا کر رہی ہیں. تو آج اتنے پاورفل جو ہے وہ کہ انہوں نے اس کو لگایا ان کے جو ہے ہائیوز کے لیے یا کالونی میں یا بل لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ اس کے لیے کوئی ایک لفظ مستقل مجھے نہیں ملا، میں نے بہت ریسرچ کی، ہر زبان میں اس کے جو ہے چیز کو الگ الگ بولتے ہیں. اب بل تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی 6000 کلومیٹر رہی تو کہاں بل ہوگا. وادی النمل اسی لیے قرآن نے کہا ہے. تو اس کے لیے کوئی کالونیز ہے، اس کی کالونیز کو جو ہے کہ دیکھیں تو اس کی بھی عجیب ہے. انشاءاللہ داستان کے واقعات اور سائنٹیفک ریسرچ بھی آپ کو چند چیزیں تو سب سے پہلا کہ پتہ نہ چلتا ہے. تو آج انہوں نے اس کو جب لگایا، اس کو مائک کو اندر لگایا، ABC پہ بڑی یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا جا کے. تو جب لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ صرف کیمیکل ریئیکشنز ہوتا تو اس میں وائس پیٹرن نہیں ہے، اور صرف سگنل جو ہے آواز نکال کے دیتی ہیں تو پھر ایک ہی وائس کی جو ہے یعنی جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ سنگل ہوں گی. لیکن انہوں نے جب لگایا تو حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ تو ملٹی ساؤنڈ ویوز بنتی ہیں، اور ملٹی ساؤنڈ ویوز اسی وقت ملتی ہیں جب الفابیٹس ہوں، کہ ہے کی آواز خالی ہے بولیں تو ایک ہی بنے گی، ہے اور خے بولیں گی تو دو ساؤنڈ ہو جائے گی، خے کی الگ ساؤنڈ ہے، جیم کی الگ ہے. تو جتنے الفابیٹس ہوں گے تم میں تو کئی ساری ساؤنڈ ویوز بن رہی ہیں. اس کا مطلب کہ ان کے پاس الفابیٹس ہیں، الفابیٹس ہیں تو لیٹرز ہیں، لیٹرز ہیں تو سینٹنس ہیں، سینٹنس ہے تو ان کے پاس لینگویج ہے، لینگویج ہے تو کمیونیکیشن ہے، لینگویج ہے تو کمیونیکیشن ہے. ابھی اور بات ہے کہ چیٹیوں کی زبان ہم نہ جانتے ہوں، لیکن سلیمان کو تو تمام کائنات میں حکومت دی تھی. جس کو حکومت دیتے ہیں تو اپنے تمام جو ہے وہ کائندوں کو یا جو اس کی حکومت میں ہیں ان تک ان کی جو ہے فیض کو پہنچانے کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہے، اور کمیونیکیشن کے لیے ان کی زبان کو جاننا ضروری ہے. اس لیے سلیمان کو ان کی زبان سے بھی آشنا کیا، بتایا دیکھو یہ پہلا اصول یاد رکھنا کہ اگر کسی کو ہم اپنی طرف سے حکومت دیتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں تو صلاحیت پہلے دیتے ہیں، حکومت بعد میں دیتے ہیں. اس لیے کوئی اگر اللہ کی طرف سے حجت ہوگا یا ولی ہوگا یا نبی ہوگا تو اس کے پاس یہ صلاحیتیں ہوں گی. سلیمان اگر بغیر جو ہے چرند و پرند کی زبان جانے بغیر حکومت پہ نہیں آ سکتے تو کسی کو بھی جانشین رسول بننے کا حق نہیں ہے جب تک یہ صلاحیت نہ لے آئے. اگر اسی کو بٹھانا کہ جو بتا دے کہ چیٹی نے کیا کہا تھا، آج تم نہیں سمجھ سکتے لیکن کل شاید سمجھ جاؤ. تو سلیمان کی ایک صلاحیت نہیں بیان کی قرآن نے، بلکہ بتایا کہ جس کو بھی ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہ اس کرائیٹیریا کا ہوتا ہے، یہ کوالٹی رکھتا ہوگا تب تو وہ جانشین رسول ہوگا یا حجت خدا کہلائے گا. تو سلیمان زبان کو پہچانتے سمجھتے تھے، اسی لیے تو ہنسے اور بلا لیا گفتگو کی. تو گفتگو کہ آج اس نے بتایا کہ نہیں، آج انہوں نے باقاعدہ وہ نے کہا کہ آج یہ یقیناً تو پتہ چل چکا ہے کہ چیٹی جو ہے باقاعدہ چیٹی جو ہے باقاعدہ لینگویج استعمال کرتی ہے کمیونیکیشن کے. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ عجیب ہے. بس ایک ہی اگر سبجیکٹ پڑھوں تو پورا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن میں صرف آپ کو صرف ہنٹ دے رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ نے ذہن رکھے. عجیب چیز ہے. کہتے ہیں یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا جو ہے یہ کمیونیکیشن اتنا عجیب ہے کہ آج بھی انسان اس کمیونیکیشن کو اپنے حد تک حاصل نہیں کر پایا. ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے. ہاں یہ ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ یکساں کمیونیکیشن یہ کرتی. اب پہلے کہ اس کے اندر ایک اور اہم نقطہ سن لیجئے. کیا کہا تھا چیٹی نے؟ یا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اے چیٹی اپنے اپنے بلوں میں چلے جائے، سلیمان تمہارے ان کا لشکر تم کو کچل دے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ وارننگ ہے نا. کس سے؟ خطرے سے. خطرے سے کسی کو وارن کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہی عن المنکر. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کوئی اگر نہ کرے تو چیٹی سے بھی گئے گزرا ہے. صلوات پڑھی اللہم صلی محمد وآل محمد. یہ نہی عن المنکر ہے کہ جو کس نے کیا ہے؟ امر المعروف بھی ہے، وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ نہی عن المنکر. اس کا مطلب اللہ کے اس ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے پیغام مل گیا کہ جہاں پر انسان کو عہدہ دیا جاتا ہے وہاں ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ان کو خطروں سے آگاہ کرے، اچھی چیزوں کو بتائے. تو چیٹنگ کیونکہ اس کو سرپرستی دی ہے. کوئی جو ہوتی ہے وہ
سرپرست تھے اس سارے کے سارے علاقے کی، اس سارے کے سارے اپنے ہائر کی یا اپنے سارے کے سارے کی، تاکہ ان کو جو وارن کر سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے پیغام. تو سلیمان کو جب یہ گفتگو کا پتہ چلا تو انہوں نے بلایا، اس کے بعد گفتگو کے بارے میں پوچھا. سلیمان نے ایک سوال کیا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب آخر میں دوں گا آپ کو. پوچھا کہ بھئی دیکھو ہم تمہیں کچلنے والے تو نہیں تھے، یہ تو ہم کو پتہ ہے اچھی طرح. تم نے اپنی تمام چیٹیوں کو وارن بھی کیا ہے، ان کو دلوں میں بھیجا بھی ہے، لیکن اس کا صحیح ریزن ہم کو بتاؤ ورنہ ہم جانے نہیں دیں گے. ان کا صحیح ریزن سننا چاہتا تو سنو. اب چیٹھی دیکھیے کیا تمکن سے بات کر رہی سلیمان سے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کے بعد بھی حکومت ہے نا، اپنے حق کی تو ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ تم کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی ہے، اتنا بڑا لشکر 25 کو چاروں طرف لے کے تم جو چلتے ہو، اور اتنی زیادہ تمہارے پاس جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ باہر گھوم رہی تھیں، ان کو تمہارا دیکھ لیتی تو اللہ کا شکر کرنا بھول جاتی ہیں، اس لیے ان کو اندر لے گئی تاکہ تمہارا جہوش میں یہ نہ دیکھیں. ان کو اندر لے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہارے جہوش کو دیکھ کر جو ہے اللہ کا شکر کرنا نہ بھول جائیں. دیکھیں کو اللہ نے ان کو تو اتنا دیا، ہم کو اتنا کم دیا، تو شکر. تو یہ عجیب اس نے جو ہے ہم کو ایک درس دیا. وہ کیا کہا کہ اس وقت تک انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک اپنی نعمتوں کو بڑا نہ سمجھے اور دوسرے کی نعمتوں کو اگنور نہ کرے، اس کی طرف سے اپنا دھیان نہ ہٹائے. اگر دوسروں کی نعمتوں سے اپنی نعمتوں کو کمپیئر کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر نہ بھول جائے گا. آج سوسائٹی کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے. ابھی تھینکس بھی آپ نے سنا ہوگا زناگرامی، یہ ابھی گزرا ہے. وہ کس بات کا تھینکس کرتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے زنا، وہ الگ ڈیٹیل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بغیر شکر کے انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ہاں کل کی تھی دعا بھی ایک شکر ہے، دعا بھی ایک شکر ہے کہ دعا انسان اسی وقت کرتا ہے جب اپنے اندر کمی کا احساس کرتا ہے، جانتا ہے کچھ نہیں ہے اسی لیے جاتا ہے. اور عجیب ہے کل ایک حدیث کے میں ذہن سے سن لیجیے، عجیب چیز ہے. وہ کہتے ہیں اذا قلل الدعاء کثر البلاء، کہ اگر جس کے پاس دعائیں کم ہو جاتی ہیں اس کے پاس بلائیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دعائیں جو ہیں جب ہوں گی تو بلائیں کم آئیں گی. دعا زیادہ جب انسان کوئی پا لیتا ہے تو شکر لازم آتا ہے. شکر بہت اہم ہے. تو شکر ہے سب سے بڑی منزل کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ آدمی شکر کرنا بھول گیا ہے، اسی لیے اضافے میں کمی آ گئی ہے. اور شکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب انسان اپنے کو دے. ہمیشہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے گھر لیا، آپ نے دیکھا اس نے ایکسپلینیشن دی کہ بیک یارڈ کے اندر جو ہے سوئمنگ پول بھی ہے اور اتنے کمرے ہیں اور یہ اتنا ہے، فوٹیج بتایا، اس کے بعد سے بتایا، وہ سب بتا دیتا، مورگیج نہیں بتاتا ہے. سلوات پڑھ دیجیے تو آپ فوٹیج کے اندر جو ہے وہ فٹ ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے اندر آپ شکر کا آدمی بھول جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے مورگیج جو آتا ہے تو ان کو بستر کے اوپر سے 5 بجے کی جگہ 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے. آپ 6 بجے تک آرام سے سوتے ہیں، 2 گھنٹے کی جو نیند ہے اس کا شکر کرو. یہ عجیب چیز، میں اس پہ جاؤں تو یہ سنیے، یہ بہت اہم ہے، یہ درس ہے اس میں، اصل میں یہ اسلامیات ہے. یہ ممبر اسی کے لیے ملا ہے ہم کو، اس لیے تو یہ تو شکر ہو گیا اس لیے کیونکہ اگر تمہارے جاؤ ہم کو یہ تمام بڑی معتبر تمام کتابوں نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ یہ ریزن بتایا. ریزن یہ بتایا تھا کہ کیونکہ آپ کا جاؤ دیکھ کر یہ کہیں شکر کرنا نہ چھوڑ دیں، اس لیے اندر لے گئی تھی. اب اس کو یہیں روکیے گا ذرا، یہ واقعہ بہت کام کا ہے اور یہ آپ کے بہت کام آئے گا. میں دوبارہ اس کو پھر بیان کروں گا، ہے نا، اس کے دوسرے رخ سے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس میں فضائل مولا کائنات کیا ہے. لیکن پہلے بیچ میں کچھ سائنس کی باتیں سن لیجیے تاکہ آپ کے کام آئیں گے. سب سے پہلی چیز سائنس سنیے، اس کا عجیب میں نے کمپیریزن دیکھا ہے، یہ کمپیریزن بڑا عجیب ہے، اس کو سنیے. یہ جو اس کا ہیڈ ہے جو آلپن کے جو ہے ہیڈ سے بھی چھوٹا ہے، کتنا مکمل وجود خدا نے اس چیٹی کو دیا ہے. ایک ہی چیٹھی تو جو بات کر رہی تھی سلیمان سے، وہ کہتے تم اتنے بڑے ہو کہ انسانوں میں بھی سردار، سردار میں بھی نبی، نبی میں بھی اس جاؤ حشم کو رکھنے والے، اپنی جگہ پر ہو. اتنا بڑا لشکر تمہارے قبضے میں، جن و انس کے اوپر حکومت ہے، لیکن اللہ نے مجھے بھی وجود نامکمل نہیں دیا ہے کیونکہ میں خالق جو ہے وہ عظیم کی عظیم شاہکار ہوں، اس لیے میرا بھی وجود نامکمل نہیں ہے. تو ایسا اتنے سے آپ بتائیے کتنے اس کے اندر نیورونز ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں 250,000 نیورونز اس کے ہیڈ میں ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 250,000، 2.5 لاکھ نیورونز ہوتے ہیں. اب یہ عجیب ہے، انسان کے برین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10⁻14، 1000 بلین اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن کمپیریزن سنیے، عجیب چیز ہے. اب یہ کمپیریزن کام کا ہے نا، تاکہ آپ کو پتا ہے.
چینٹیاں اس میں جو رہتی ہیں ان کا کمیونیکیشن بڑا عجیب ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا کمیونیکیشن کیا ہے, ان کی کیا خصوصیت ہے. تو جب یہ رہتی ہیں تو ان کے جو ٹوٹل تعداد نمبر آف جو اینڈس ہیں یہ ساتھ میں ایک جسم کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ سب کے سب اس کو ان کو جو ہے سپر آرگنیزم کہتے ہیں. یہ ایک جسم ہے, ساری کی ساری چیٹیاں ایک جو ہے وہ کوئین کے انڈر میں ایک فیملی, ایک جو ہے جسم کے طور پر کام کرتی ہیں. تو اگر ایک جسم مان لیا جائے ان کا, تو ان کے تمام نیورونز کو اگر ایڈ اپ کیا جائے تو انسان کے برین سے زیادہ برین ان کے پاس ہے. سورہ نمل اس لیے خدا نے نہیں کہہ دیا اس کو, قرآن مجید میں سورہ نمل کے نام سے 27واں سورہ اگر موسوم کیا ہے تو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر اس سورے کا نام اسی لیے رکھا, یہ ایک واقعے کے لیے نہیں رکھا, بلکہ تمہیں ہم اپنی جو ہے عظمت کو پہچانانے کے لیے یہ صرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ جو چیٹیاں ہم نے خلق کی ہیں یہ کتنا عظیم وجود رکھتی ہیں, کتنا عظیم وجود رکھتی ہیں. تو ان کا عجیب تھے, اسی لیے ان کی کمیونیکیشن میں عجیب چیز ہے کہ آ سکتے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دوں, پھر آپ اس کمیونیکیشن کو دیکھیے. ایک چیز کا کمیونیکیشن جو ان کا یہ ہے ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. یہ ابھی تک ہو نہیں پایا. کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کا ریزن یہ ہے کیوں نہیں ہو پایا, کیونکہ آپ کے پاس ابھی ہے ماشاء اللہ بڑے ایڈوانس سیل فونس رکھتے ہیں آپ لوگ, اور کمیونیکیشن کا بھی کافی سسٹم بھی ایڈوانس ہو گیا ہے, اور آپ ایک ساتھ کئی سارے کمیونیکیشن استعمال کریں, ای میل بھی بھیجتے ہیں آپ, ٹیکسٹ بھی بھیجتے ہیں آپ, اس کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کا جو ہے وہ فون کا نمبر لے کر فون ڈائل بھی کر دیتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ کو بل بورڈ پہ کتنی ساری طریقے, یہاں پہ دیکھیے کتنا بورڈ پہ بھی چل رہا ہے, وربل بھی آپ کو بتایا گیا ہے, اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, ای میل بھی آ رہی ہے, ٹیکسٹ میسج بھی آ رہا ہے نا. کمیونیکیشن ہے چاروں طرف سے, لیکن ایک ساتھ نہیں ہے, سب الگ الگ ہیں. یہ ایک ساتھ سارے کمیونیکیشن اور سب کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی ای میل نہیں آئی تو کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ کا ای میل اگر زینبیہ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پروگرام کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ چیٹی عجیب ہے, پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کس کام پہ کس کو لگانا ہے, بغیر ای میل کے, بغیر ٹیکسٹ میسج کے, بغیر کسی جو ہے AT&T کو استعمال کیے وہ اپنا نیٹ ورک چلاتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک جو سب سے بڑا درس اس سے لے لیجیے یہ ہے نا, پھر شاید میں ذہن میں نہ رہے, پھر میں آگے بڑھوں. اس سے سب سے بڑا درس کیا ہے کہ اس کو جب یہ پتہ چل جائے کہ کہیں پہ غذا ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے, 50 پہلے ہمارے جو تھا وہ جو میرے پاس پیس کنٹرول آ رہا تھا, میں نے اس سے سوال کیا, میں نے یہ کتنی دور تک ان کو پتہ چل جاتا ہمارے کھانا کچن کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے, تو اس نے مجھے بتایا 2 کلومیٹر. لیکن میں نے ریسرچ کی بعض ایسی ہیں ان میں کہ جو 50 کلومیٹر دور سے بھی اپنے لیے غذا لے آتی ہیں. اب جا کے پڑھیں کیا عجیب طاقت اس کو دی, 50 کلومیٹر دور سے بھی یہ اپنے لیے غذا لاتی ہے. آپ جا کے ریسرچ کیجیے گا, بچے عجیب چیزیں لکھی ہیں. ہاں میں نے 100 سے زیادہ پوائنٹس اس کے لیے جمع کیے ہیں, میں تو 5 7 10 آپ کو بتا رہا ہوں, 100 سے زیادہ پوائنٹس. لیکن اس کا مطلب کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے غذا فلاں جگہ پہ ہے, اور جیسے ہی یہ کوئین ان کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ لے کر آؤ, پھر کوئی رکتا نہیں ہے. لشکر کا لشکر نکل پڑتا ہے, رکے گا نہیں, فوراً جائے گا, ایک جنا بھی مس نہیں کرے گا. اچھا آپ کے کیا ہے, ای میل پہ ای میل آتی ہے, ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آتا ہے, اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, یا مجلس بھی ہوتے ہیں, ہم کو پتہ بھی ہے کہ روحانی غذا بڑھ بھی رہی ہے, پھر بھی ہم بستر میں ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ نمل اس لیے رکھا ہے اس کا نام, صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں ہے صحیح. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ غذا ہمارے لیے ضروری ہے. اسے پتا ہے کہ اگر غذا نہیں لائی تو میرا نہیں ہے. نہیں عجیب چیز ہے, خود اپنے لیے جمع نہیں کرتی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں گریڈی ہے, نہیں صرف عجیب چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے 2 اس کو بطن دی ہیں, 2 اسٹمک ہوتے ہیں اس کے, ایک انسائڈ ایک آؤٹ سائڈ. انسائڈ خود کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے باڈی کے سارے نیوٹریشن کو مینیج کرتا ہے. آؤٹ سائڈ لوگوں کے لیے کیری کرتی ہے, کوئی بھوکا رہ جائے تو اسے کھلا دے. ہم ہی تبرک نہیں بانٹتے, اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب چیز خدا نے اس کو دی, اسی لیے رکھا نام اس کا. تو یہ اس کا کمیونیکیشن بڑا عجیب ہے کہ ہمیشہ اور آج بھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ریسرچ عجیب ہے. آپ تو اسپیس میں نہیں گئے نا, ہاں یہ چیٹی اسپیس میں ہو کے آئی ہے, انسان اسے لے کے گیا ہے. ہاں اس کا بھی ریسرچ, میں اسپیس والا میٹر آج نہیں پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ کبھی اور پڑھوں گا. اسپیس میں گئی ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو اس گریویٹی پہ تو رہتی ہے, یہ 0 گریویٹی پہ جائے گی تو اس کا کیا ہوگا. 0 گریویٹی پہ اس کو لے جا کر ٹیسٹ کر کے آئے, وہاں سے سالم آئی ہے. اس کی لائف اس دنیا کے اندر 110 سے 130 ملین ایئر کی لکھی ہے, انسان سے پہلے کی ہے.
بہت پہلے کی. میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ایئر کے, اگر وہ میری مجلس سے یاد ہے تو ہنی بی پہ, ہنی بی کو انسان سے پہلے خلق کیا اللہ نے نا. اس کا ریزن کیا تھا کہ جب آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو آدم جنت کی غذا کھانے کے عادی تھے. دنیا میں آتے ہیں یہاں کی کھاتے بیمار ہو جاتے, جیسے امریکہ کے لوگ انڈیا جا کے پاکستان جا کے کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ پیک فوڈ فریش میٹیریل چاہیے ہے نا, امیونٹی لو ہو جاتی ہے, وہ تو فاسٹ بیسٹ پلیس سے آتے ہیں, یہاں آتے بیمار. تو اسی لیے ان کو جنت جیسا کھانا کھلانے کے لیے ہنی بی کو پہلے خلق کر دیا تھا کہ جانا تو شاید کھانا جنت کی غذا ہے لیکن دنیا میں مل جائے گی. اس لیے تو اگرچہ ہنی بی کو خدا نے انسان کے آنے سے پہلے دنیا میں رکھا تھا تو ہے اس کا. اچھا اس کے لیے عجیب کہتے ہیں ڈائنوسور کے زمانے کی, اس کا عجیب جملہ ہے اس میں, اور یہ ہے دیکھیے ایولیوشن جو ہے ایک الگ تھیوری ہے اور آدم کو دنیا میں آنا الگ تھیوری ہے. اللہ نے بنایا تو دنیا کو گریجولی ہے, بچہ ماں کے شکم میں جس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ایولیوشن, لیکن اللہ نے کہا یہ ہم تصویر بنا رہے ہیں, خود نہیں بن رہی ہے. کائنات جو بنی ہے اسٹیج بائی اسٹیج بنی ہے, لیکن بنانے والے ہم ہیں. ڈارون کی طرف نہ جانا, ہماری طرف چلے آنا, ہم بتائیں گے کیا ہے. وہ تو خیر جھوٹا ہو ثابت ہو گیا سارا, وہ تو الگ چیز ہے انشاءاللہ. تو یہ تو اس کا ایک جس حادثے, یہ جو جملہ لکھا ہے اس کو سنیے گا, جس حادثے کی وجہ سے ڈائناسور ختم ہو گئے ہے نا, نسناس تھے, دوسری ساری بہت سی مخلوق تھی, جن تھے دنیا میں رہتے تھے, جن کو دیکھ کر تو ساری الگ داستان ہے کہ جب دنیا کے اندر عذاب آئے یا خدا نے اس کو شیپ دیا, چینج کیا, تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے جو تھے وہ جسامت والے وجود ختم ہو گئے, لیکن یہ اپنے کو بچا لے گئی, اتنی اسمارٹ ہے جو ہے, اپنے آپ کو بچا کے لے گئی, آج بھی زندہ ہے. اچھا آج بھی زندہ بھی, اس کے لیے عجیب چیز ہے, اس میں کئی اس کی 2000 سے زیادہ اس کی اسپیسیز ہیں, 2000 سے زیادہ اس کی الگ الگ ذات ہیں, اسپیسیز ہیں جو رہتی ہیں. سب سے زیادہ کامن ارجنٹائن اینٹس ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے نا, بہت اسمارٹ ہوتی ہے. اس کے 2 سلسلے آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے اخلاقی جو پہلو بتاؤں پہلے. تو یہ اتنی اچھا اس کی منزل کیا ہے کہ بچا کر رہتی ہے, تو رہنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا سسٹم ہے بڑا انٹیکٹ ہے, بغیر کوئی کے ایک تقریباً جو ہے میرے سے لندن اس کو ہاں, اور ہمارے یہاں کی جو جورجیا ٹیک یونیورسٹی ہے اس نے اس کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے. وہ 2-3 ٹیسٹ پہلے سن لیجیے اس کے ساتھ کیا ٹیسٹ ہوئے. کیا ارجنٹائنا سے جو اینٹس کو ٹرانسفر کیا گیا کہاں پر, برٹین میں, اور وہاں پہ اس کے لیے ایک اسپیشل لیبورٹری بنائی گئی. اس لیبورٹری میں اس کو ٹرانسپیرنٹ ایریا میں رکھا گیا, لیکن انوائرمنٹ ویسا ہی کیا تاکہ یہ اپنا کالونی وہاں پہ بسا لے, اپنے گھر بنا لے. تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جو سائنٹسٹ گئے تھے لانے کے لیے, تو انہوں نے بتایا کہ جب تک ان کی کوئن ہمارے ساتھ نہیں جائے گی تب تک ان کی کالونی وہاں ڈیولپ نہیں ہوگی, یہ مر جائیں گی. تو اس کوئن کو تلاش کرنے کے لیے 2 ویکس ان کو لگے, مشینوں سے کھود رہے تھے وہ, اس جہاں پر وہ رہتی تھی چینٹیاں, جو ان کا ایریا تھا ارجنٹائنا میں جہاں سے ٹرانسفر کرنا تھا. 2 ویکس تک انہوں نے کھدائی کی. جب ان کو وہ کوئن ملی 2 ویک کی کھدائی کے بعد, تب وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جو VVIP لوگ ہوتے ہیں ان کو XYZ سیکورٹی دی جاتی ہے, یہ تو یہ ملینز آف ایئر سے کر رہی ہے. جہاں پہ رکھا تھا وہاں تک رسائی نہیں ہے پوائزن کی, وہاں تک رسائی نہیں ہے انسان کی, اتنا سیکیور رکھتی ہے اپنی کوئن کو. کوئن کا کام کیا ہے, 30,000 انڈے روز دے کر اپنی کالونی کو ڈیولپ کرتے رہنا, کمیونیکیشن کر کے ان کو بتاتے رہنا اچھا ہے برا کیا ہے, اچھا ہے برا کیا, ان کو بتاتے رہنا, یہ کام اس کا. تو وہ لے کر رکھا, انہوں نے پورا بنایا, اس کا پورا ریسرچ ہے ساری, بہت بڑی ریسرچ ہے اس کی, کہ جس میں سے 50 پوائنٹ جو آپ خود میں بیان کیے جا سکتے ہیں اخلاقی نکات کے اعتبار سے, ان کی زندگی کے لیے جو خود خدا نے فراہم کیا وہ ہمارے لیے خود نمونے عمل ہے. لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے, وہ پوری ریسرچ. لیکن اس نے جو 2 چیز بتائی وہ بڑی عجیب ہے. اس سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کی ہے, اس ریسرچ میں کیا کہ یہ اینٹس جو ہیں یہ اپنے آپ کو, کیونکہ یہ ارجنٹائنین اینٹس پہلے صرف ارجنٹائنا میں پائی جاتی تھی, جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے کامن یہی اینٹس بلیک کلر. تو یہ جب پوری دنیا میں پھیل گئی تو اس نے کہا یہ ابھی بھی ایک کالونی سے گئی تھی, یہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں کہ نہیں. تو اس نے ریسرچ کی ہے کہ 2 اینٹس 2 الگ الگ ملکوں سے وہ لے کر آیا. ایک اس نے لی کہاں سے, ایسٹ کے کسی ملک سے, امریکہ سے لی سپوز, اور ایک لی انڈیا پاکستان سے لے آیا. اور لانے کے بعد اس نے 2 اینٹس کو ایک جو ہے وہ جگہ پر رکھا پاٹ میں جا, اور اس کے بعد مائکروسکوپ سے دیکھ رہا اوپر, اس نے پوری ویڈیو بنائی اس کی. اس نے کہا یہ 2 سیم اسپیسیز کی 2 اینٹس ہیں, یہ آپس میں کیسے بیہیو کرتی ہیں. ایک ڈیولپ ہوئی انڈیا کے اندر, ایک ڈیولپ ہوئی ہے امریکہ کے اندر. لینگویج تو نہیں بدل رہی تھی, کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. ہاں, یہ انگریزی بولے وہ اردو ہندی بولے تو پھر کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جب لینگویج بدلے تو پہچان نہیں پائیں گے. تو
تو اس کا نہیں، ان کے 2 اینٹینا ہوتے نا، آپ ہاتھ چیک کرتے ہیں یہ اینٹینا ملا دیں گے، اللہ نے دیے ہیں اینٹینا، یہ ان کے سب، اور یہ اینٹینا اتنے پاورفل ہیں کہ بس آپ کو جو ہے وہ چینل، آپ ہمارے تو 214 آتا ہے ویدر کا، بتاتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، لیکن ان کو جو ہوتا وہی بتاتا ہے اللہ، اس لیے ان کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے، یہ موسم کا حال سب سے پہلے جان لیتی ہیں بغیر کسی CNN اور BBC کے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ دیکھیے یہ سب سے پہلے، اور اسی لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور جگہ پہ لے جاتی. تو اس نے 2 اینڈس کو رکھا، بہت عجیب چیز ہے. دیکھا کہ اب یہ آپس میں لڑیں گی، کیا کریں گی، تو اس نے جیسے ہی دونوں کو برابر میں رکھا، یہ دونوں آپس میں آئیں، اور آنے کے بعد ان میں دوستی ہو گئی. انہوں نے اینٹینا ملایا، ایک دوسرے کو پہچانا، بولے ہم تو سیم ہے بھائی، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، بچھڑ گئے تو کیا ہوا، 2 ملکوں میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوا، ہیں ایک ہی بھائی، اور ساتھ ساتھ گھومنے لگے، فیملی ہو گئی. اس میں ہو سکتا ہے یہ ساری چیٹیاں ایک جیسی ہوں گی. تو اب اس نے اسپیسیز بدل دی، ارجنٹائن اینٹس کو فائر اینٹ کے ساتھ رکھ دیا، سب اسپیسیز بدل گئی. جیسے ہی رکھا، جیسے ہی پاس آئیں، اینٹینا ملے، اٹیک، نو ٹائم، ایک دوسرے کو اٹیک کیا، اور اٹیک کرتے ہی ایک دوسرے کو مار ڈالا. تو سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دوسرے ملکوں میں، ایک ہی ملک کی تھی وہ دونوں، لیکن 2 الگ الگ تھی، اسپیسیز الگ تھی، ساتھ نہیں رہی، ایک دوسرے کو قتل کر دیا. 2 الگ الگ ملکوں سے تھی، ایک ہی اسپیسیز تھی، دوستی ہو گئی، ساتھ رہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ بچھڑ کے کتنی دور چلے جاؤ لیکن ساتھ ملو گے تو پہچان لو گے. زبان چاہے بدل جائے لیکن حالات نہیں بدلیں گے. زانا گرامی، اب میں کیا بتاؤں، رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے. زانا گرامی احمد طاہری نے بڑا پیارا میسج دیا ہے کہ شیعتنا خلقت من فاضلتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے، ہماری بچی ہوئی طینہ سے بنے. دنیا میں کہیں بھی بکھر جائیں گے، فرش ازا پہ جب آئیں گے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، کبھی لڑیں گے. صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. ہمارے سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے زانا گرامی کہ اگر ہم کسی جگہ چلے گئے تو جب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان، چینٹی پہچان لیتی ہے. اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا ہے، اتنا شعور دیا. تو ایک تو یہ میسج ہمارے لیے بہت بڑا. اس کا یہ سائن پوری ریسرچ آپ دیکھیے گا کہ ان کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی. اس طرح کہیں بھی چلے جائیں زبان کی بدلتی نہیں ہے. اور وہ زبان کیا ہے؟ ہماری زبان ازاداری ہے. کہیں چلے جائیں گے، جہاں آئیں گے، فرش ازا کا آداب سب جگہ ایک ہی ہے، چاہے کسی زبان میں ہو جائے. زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان تو لازمی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں وہی ہو گفتگو میں ہونا چاہیے، لیکن آداب کبھی نہیں بدلے. یہ آداب ہمیشہ ازاداری کے سیم رہیں گے. اسے اسی کی وجہ سے ہم کلوز آتے ہیں. دوسری ایک اور اس نے ٹیسٹ کیا، وہ بھی عجیب ٹیسٹ ہے. اس کے ساتھ ایک اینڈس اور ہوتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. اس کے ساتھ ہر اسپیسیز کا اپنا ایک جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس ہے. تو وہ ایک فائر اینٹس کے بارے میں اس نے لکھا ہے، عجیب چیز لکھی ہوئی، سنیے. اس کی مرغوب غذا کیا ہے؟ میٹل ہے. یہ کھاتی کیا ہے؟ ہاں، یہ فائر اینٹ جو ہے یہ نہیں کھاتی آپ کا جو ہے پیڑ پودے. اس کو مزہ آتا ہے میٹل کو کاٹنے میں. آپ کو پتا ہے اس کا جو جو اس کے آگے دے رکھا ہے، ہر ایک جو لیوز اینڈس ہوتی ہیں نا، جو لیوز جمع کرتی ہیں، ان کو خدا نے آری دی، آگے 100 دیا ہے. یہ جو فائر اینٹ ہوتی ہے اس کے آگے جو ہوتا ہے، زیادہ تر کو جو دیا. تو یہ جو اس کا ہے آگے کا جو 21 اسپیڈ سے گھومو، میں بتائیں کتنے 250,000 نیورونس ہیں. جب کسی پہ اٹیک کرتی ہے ایک ساتھ یوز کرتی ہے. یہ دیکھیے اللہ کی قدرت کو دیکھیے گا. یہ آپ کو اگر کاٹے گی تو یہ کم سے کم 20 ہنی بی سے زیادہ پاورفل کاٹتی ہے. اس کو جو پاور ہے وہ 20 ہنی بی سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. 20 ہنی بی ایک ساتھ کاٹے، ایک چیٹی کاٹے برابر ہوتا ہے. اتنی پاور ہے اس کیونکہ اس کا جو ہے، اس کو خدا نے جو پاور دی، کس اسپیڈ سے موو ہوتا ہے. سنیے گا ذرا، 120 کلومیٹر پر آور سے موو کرتی ہے اس کو. خدا نے اس لیے ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا کہ جا کے پڑھو دیکھو کیا ہم نے خلقت کو پاور دیا ہے. 120 کلومیٹر. آپ بڑے بڑے انجن آپ کے اتنے اسٹارٹ نہیں ہوتے پاور سے، بہت دیر سے آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے، چاہے آپ $50,000 کی خرید لیں، اتنی اسپیڈ سے ایک دم نہیں آ جاتی. اتنا بڑا انجن لگانے کے بعد جی نہیں بنا پایا، لیکن اس گاڈ نے بنا دیا ہے. صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 120 یہ پاور ہے، اتنا فاسٹ اس کو موو کرتی ہے، اور جب موو کرتی تو نوچ لیتی، اتنا پاور. تو یہ کیا کاٹتی؟ میٹل کاٹتی. تو یہ اس میں ساؤتھ امریکہ کے اندر بہت پائی جاتی ہے. اور اس نے بنایا کہاں پر؟ اپنے جو ہے وہ کالونیز کو ایئرپورٹ کے پاس میں، شاید فلائٹ لینے میں آسانی ہو، میری طرف پھنسے نہیں. صلوات پڑھ دیجیے. تو منزل کیا اس کی؟ تو وہ اٹیک کرتی سیدھی کی سیدھی کیا کرتی؟ کس چیز پہ اٹیک کرتی؟
اٹیک کرتی ہے یہ آپ کے تمام وائرز کے اوپر کہ جو ایئرپورٹ کے اوپر لائٹنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹ دیتی ہے. جو لائٹنگ لگی ہوئی نا ایئرپورٹ کے اوپر فلائٹ لینڈ کرنے کے لیے جو ہے اس کے رن وے کے تمام وائرز کو کاٹ دیتی ہے. تو گورنمنٹ کو ایئرپورٹ اتھارٹی کو بڑا پریشان ہو گئی. تو اب اس کو مارنے کے لیے مدتوں سے مہم چل رہی ہے. پیسٹیسائڈ پہ پیسٹیسائڈ ڈالتے ہیں, جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن عجیب جملہ لکھا ہے کہ جتنی کوشش کرتے ہیں گھٹتی کبھی نہیں بڑھتی ہے. بس یہ پڑھ لیجیے, ریسرچ ہے نہیں, کوئی اپنے حساب سے نہیں پڑھا, میں پڑھا ہوں, آپ جا کے دیکھیے گا. بڑے پیغامات ہیں اس میں, یہ کوئی آپ کو سائنس نہیں سنا رہا, میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں تاکہ اس سے خدا کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں, اس کی وحدانیت کو سمجھیں کہ اللہ نے کیا رکھا ہے. تو اس کا میسج کیا ہے کہ جس کا ایک لیڈر ہو وہ اتنی بڑی حکومت سے نہ مارے, تو جس کو 12 امام ملے ہوئے ہیں اس کو مارنے کے کہاں کوشش کر رہے ہو بھائی. سلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری حکومت مل کے اس کو مٹا نہیں پائی ہے. تو کوئی 12 اماموں کے والد کو مٹانا چاہے تو اپنی کوشش کرتا رہے گا, لیکن یہ چیٹیوں کو جو نہیں مٹا پایا تو اس کو کیا مٹائے گا جس کو چیٹیاں بھی سلام کرتی ہیں. وہ منزل آئی. تو یہ اس کا سیکنڈ ٹیسٹ تھا. یہ ٹیسٹ انہوں نے کیا کہ جس سے پتہ چلا. لاسٹ چیز ہے, پھر میں اس کے اخلاق, پہلے واقعات سن لیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں گے. ایک چیز عجیب چیز ہے کہ اس کو جو شیخ صدوق نے ایک واقعہ لکھا, پہلے واقعہ سنیے آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی قانع ہے, کتنی اس کو ایک جو اللہ نے پاور دیا ہے. پہلے کامن چیز سن لیجیے, بہت پرانی قدیم ریسرچ میں سن لیجیے کہ یہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ بیسٹ کالونیز بناتی ہے. اس کی کالونیز کے بہت آپ کو جو ہے اسٹرکچر مل جائیں گے. سیسا جو ہے گرم پلا کے اس کی کالونیز کو نکالا گیا ہے, سیمنٹ ڈال کے نکالا گیا ہے, کالونیز کو دیکھا. اس کا جو بنانے کا جو سسٹم ہے, نیویگیشن سسٹم ہے, ان کا جو سارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس ہے. انسان آج اس سے سیکھ رہا ہے. اس کے کمیونیکیشن سسٹم پہ جو ریسرچ ہو رہی کیوں ہو رہی ہے؟ ریسرچ اس لیے ہو رہی ہے, وہ چاہتے ہیں یہ کمیونیکیشن سسٹم وہ اسپیس میں استعمال کریں. جو نا سیٹلائٹس بھیجیں, ان کے بیچ میں جو کمیونیکیشن لانا چاہتے ہیں وہ اینڈ سے سیکھ رہے ہیں. یہ ہے سر ابھی جو عجیب ریسرچ ہو رہا ہے, ہم کو نہیں بتاتے ہیں, لیکن آپ جب ڈیپتھ میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام جو ریسرچ ہوئی ہیں وہ حشرات الارض سے یا حیوانات کے وجود سے جو ہے وہ سائن لے کر اس سے ذرا سا سمجھ کر پھر ان پر کی گئی. تو عجیب سی. تو یہ جو اینڈس ہیں, اس کے اندر جو خدا نے پاور دیا ہے اس چینٹی کو, عجیب و غریب ہے, عجیب و غریب ہے. یہ گھر جو بناتی کہتے ہیں ایک جگہ پر سوٹیبل, ایک ہوتی ہے اسٹون اینٹس ہوتی ہیں, تو یہ جہاں رہتی ہیں تو پتھروں میں رہتی ہیں. تو ایک سائنٹسٹ, یہ جورجیا ٹیک کا ہے سائنٹسٹ, اس نے ریسرچ کی, اس نے پتھروں کے 3-4 جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسپیس بنائے جس پر, اور ہمیشہ کورڈ ایریا میں رہتی ہے, انکورڈ ایریا میں کبھی نہیں رہتی ہے, کہ پتھروں میں تو گھر نہیں بنا سکتی نا, وہ نہیں کر سکتی تھوڑا. تو یہ کیا کرتی ہے صرف سوٹیبل جگہ. تو اس نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو اس نے کیا کہ ایک گھر میں ان کو رکھا جو ان کے سوٹیبل تھا, بہت دن تک رہتی رہی. اس نے اس کی چھت ہٹا دی. جس ہٹ ہٹا دی ان کو پتہ چل گیا بھائی اب یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, جس گھر پہ چھت نہیں وہاں رہنے کا فائدہ کیا, تو نکل گئے. اب آس میں اس نے 3-4 گھر رکھے. ریسرچ کر رہا ہوا نا, یہ ریسرچ کا معاملہ. اس نے الگ الگ رکھے, اور رکھنے بعد پھر ان اینڈس کو دیکھا کہ بھائی یہ خود ہی ڈھونڈیں گے, خود ہی ڈھونڈتی ہے. تو نے بھائی اپنے لوگوں کو لگا دیا کہ جاؤ چیٹیوں نے, کہ جاؤ صحیح جگہ ڈھونڈ کے آؤ, پھر جو صحیح رپورٹ کرے گا وہاں جا کے رہیں گے. تو کئی سارے اپنے طریقے پہ نکل گئی. اب نکلنے کے بعد ابھی یہ جب آتی ہے, کیونکہ ان کو باقاعدہ ٹریس کیا جاتا ہے, ان کے پیچھے باقاعدہ آپ دیکھیے گا جا کے, ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ٹریس کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ چپس لگائی گئی ہیں, الیکٹرانک چپس لگا رکھی ہیں. وہ چپس بتاتی ہیں کہ ان کا موومنٹ کیسا ہے. سائنسداں ایسی جو نہیں کر رہے, آج کل اتنی باریک چپس بن گئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے, ان کی کمر پہ لگا دیتے ہیں تاکہ جہاں جا رہی ہیں اس کو ٹریس کر سکیں. تو ٹریس کیا اس نے, تو ٹریس کیا تو دیکھا ہر ایک گئی. تو ایک نے گئی تو اس کے اندر گھر تو تھا, لیکن ذرا سا اس میں روشنی اس نے کر دی تھی. ایک تھا بالکل ڈارک بنایا. تو یہ جانے کے بعد اچھا ایک کو بڑا رکھا, ایک کو چھوٹا رکھا. تو جانے کے بعد باقاعدہ گئی, اور جانے کے بعد اس نے اندر جا کے سارا معائنہ کیا. کہتے انجینئر سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ اسپیس کو کیسے ناپا جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر لائٹ کا کتنا بڑا نظام ہے. اس کو جو آنکھ دی ہے, اگر آپ کو یاد ہے, ایگزیکٹلی ویسی آنکھ دی جیسی ہنی بی کو دی. اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 کمپلیکس جو ہے وہ کمپاؤنڈ آنکھ ہوتی ہے جس میں ہزاروں اندر گلاسز لگے ہوئے ہیں, اسی اسپیسیز میں سے ہے نا. اس کی بہت ڈیٹیل ہے, لیکن یہ تو جانے کے بعد آپ ناک میں پھر دونوں نا کی رپورٹنگ کی, ان کی رپورٹنگ کو اینالائز کیا گیا. اس کے بعد جو موسٹ سوٹیبل پلیس تھا وہاں جا کے رہی. ریسرچ ساری جورجیا ٹیک جو ہے سائنٹسٹ نے کی ہے, دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ جہاں جاؤ خالی گھر نہ دیکھو کتنا بڑا ہے، دیکھو اس میں روشنی کتنی آتی ہے، لیکن روشنی وہ نہیں ہے جو آپ کی ونڈو سے آتی ہے، علم کی روشنی کتنی آتی ہے. مرکز پاس میں ہے ایک بھی کہ نہیں ہے، جا بھی پاؤ گے کہ نہیں جا پاؤ گے، کیوں کہا ہے کہ جس شہر میں عالم نہ ہو وہاں نہ رہنا ورنہ ایمان چلا جائے گا. سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عالم تو ایسا نہ کریں آتے ہیں، لیکن عالم آتے کہاں ہیں؟ گھر پہ تھوڑی آتے ہیں، مرکز پہ آتے ہیں. نہیں، جہاں مرکز نہیں ہوگا وہاں نہ رہنا. کیوں؟ اگر وہاں رہے تو پھر اپنی نسل کو نہیں بچا پاؤ گے. یہ سے میسج تھا. تو شیخ صدوق نے واقعہ نقل کیا، پہلے اس چیٹی کو سنیے ذرا. یہ عجیب و غریب شاید آپ نے نہ سنا، بہت عجیب واقعہ ہے، تاکہ اس سے بھی ایک درس مل جائے. پھر میں نے جہاں داستان کو تو وہیں سے آگے بڑھا کے اپنی بات کو ختم کر دوں. ریسرچ تو بہت ہے اس کے بارے میں، لیکن میں ساری سائنس نہیں پڑھتا کیونکہ ذرا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اس کو اسی طرح سے لوگ ریسیو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. ورنہ اس میں ہے بہت بڑے بڑے نکات ہیں سائنس کے. اسپیس تک جا کے آئیے تو اس سے چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اس کا سوال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو شیخ صدوق نے واقعہ لگا تاکہ جو خواتین بہرحال سائنس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی ان کو بھی تھوڑا مزہ آئے، اور اس میں جو درس ہے تو درس ہے. تو شیخ صدوق نے کہا کہ حضرت سلیمان ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ چینٹی اپنے دہن میں ایک دانہ لے کر آئی، اور جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچی وہاں پر ایک فروگ مینڈک بیٹھا ہوا تھا. تو مینڈک نے کھٹ سے اپنی زبان نکالی، چینٹی کو اندر لے دیا اور پانی میں چلا گیا. جیسے پانی میں چلا گیا تو پانی میں جانے کے بعد وہ اندر رہا، تھوڑی دیر بعد پھر باہر آیا، زبان نکالی، چینٹی کو باہر پھینک دیا. اب جو دیکھا سلیمان نے کہ چینٹی کے دہن میں دانہ نہیں ہے. سلیمان چینٹی کو بولا یہاں آؤ. زبان تو جانتے تھے، یہ فائدہ زبان جاننے کا، اس لیے جہاں جائیں وہاں کی زبان ضرور سیکھیں. کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. چلیے تو اس نے بلایا، بولے سلیمان یہاں کیا؟ بولے کیا وہ کہاں گئی تھی؟ بولے جاب پہ گئی تھی. بولے یہاں کیا سا جاب ہے تمہارا؟ پانی میں. بولے اللہ نے ایک جاب دیا ہے، وہ جاب کرنے کے لیے تھی. بولے کیا جاب دیا ہے؟ بولے اس دریا کی تہ میں، شیخ صدوق نے لکھا ہے ذرا معتبر ترین عالم ہے نا، کہتے دریا کے گہرائی کے اندر ایک پتھر ہے، اس میں کیڑا ہے، اور اس کیڑے تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی. وہ ڈیلیور کر کے آ گئی، کیونکہ میں تو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میرے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن اس فروگ مینڈک کو بھی دی. اس نے مجھے ٹرانسپورٹیشن دیا. اس سوراخ تک وہ فروگ بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں سوراخ میں گئی اور دانہ اسے دے کر آئی. دانہ اسے دے کر آئی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چینٹی گریڈی نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر میں لے آ کے جمع کر دے، جہاں جہاں پہنچانے کی چیز ہوتی ہے وہ پہنچاتی بھی ہے. جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اس کو پہنچا بھی دیتی ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کو وہ بھی پہچانتی ہے، سلیمان کو پہچانتی ہے، یعنی ایمان رکھتی ہے. جو اللہ اور نبی کو پہچانا اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں اتنا بڑا اس کا نام رکھا گیا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا اس مسلمان کا بھی تذکرہ رہے گا. سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں پہنچا گیا نہیں. تو سلیمان نے پوچھا بتاؤ تو نے پہنچا تو دیا، وہ کیڑا کچھ کہتا بھی ہے جب ریسیو کرتا ہے؟ بولے ہاں کہتا ہے. سب سے پہلے تو حمد و شکر خدا بجاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ خدا جتنے ایمان رکھنے والے ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کو، خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے. وہ دعا کرتا ہے کہ جب بھی اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خالی نہیں چھوڑتا، اپنے خالق کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے. اب آپ انسان سنیے، اگر میں واقعہ آپ نے سن لیا ہے تو ایک عجیب چیز ہے. میں نے مولا کائنات کے فضائل میں بہت ساری چیزیں پڑھی، اس میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک صاحب تھے، ایک دن دیکھا مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں. تو آپ پوچھ لیا بھائی یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ بول رزق بانٹ رہا ہوں. ہاں تو اس نے کہا اچھا بھائی یہ تو کام بوڑھا کا ہے، ہم نے تو سنا وہی کرتا ہے، آپ کہاں سے کرنے لگے؟ کہا ٹھیک ہے کل چیک کر لیں گے کتنا بانٹتے. جیب میں ایک شیشی میں بند کر کے کھل جائے چھوٹے سے حشرے کو جیب میں رکھ کے کھڑے ہوئے. پھر دیکھا مولا تو کر ہی دیتے، اس کو سمجھانا تھا کہ کیا. بولے کیا کرتے؟ بولے رزق بانٹ رہا تھا. بولے بانٹ دیا سب کو؟ ہاں بانٹ دیا. یہ جیب میں ہاتھ ڈالنے گئے، مولانا نے کہا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو بھی پہنچا چکے ہیں. سلوات پڑھیے اللہم صلی محمد و آل محمد. ہم اس کو بھی پہنچا چکے ہیں. یہ دو تیسرا مرحلہ خود سلیمان کا ہے. داستان نہیں پڑھا سر آپ کے ذہن میں ہوگی، اس لیے بزرگ بیٹھے صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو تاکہ اپنے ذہن رکھے. سلیمان کو بھی شوق ہو گیا کہ آج ہم بھی بانٹیں گے رزق.
آج ہم بھی پڑھیں گے. وہ تو دیکھو کہ دیکھ بنتی تھی بھائی وہاں تو. اب تو وہ کھچڑے بننا شاید بند ہو گئے, پتہ نہیں, اب آپ بتائیں گے, میں تو اتنے دن سے جاتا بھی نہیں ہوں. محرم میں یہ ہے تو سنی عالم نے حدیث لکھی بھائی, میرے پاس پرنٹڈ ہے, جب چاہے دیکھ لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ماشاء اللہ تو عزاداری میں ہمارے تسن بھائی برابر آتے ہیں, ہم تو بڑا ان کا احترام کرتے ہیں. جو آل محمد کا چاہنے والا ہے ہم اس کے چاہنے والے. تو 40 40 50 50 دے گئے بھائی, شہروں کے نزدیک آپ کے تمام جگہ بنتی ہوں گی بھائی. ہمارے جے پور میں نے دیکھا 40 40 دے گئے, تو تسن برادران ہمارے ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں. تو سلیمان بھی ایسے ہی پورے لشکر کے لیے کھانا بنتا تھا. انہوں نے کہا بھائی آج جو ہے ہم کھلائیں گے اللہ کھانا تیرے مخلوق کو, کھلاؤ. درے کنارے تو تھے, ایک مچھلی نے منہ نکال دیا, کھانے پہ کھانے پہ کھانا, پورے لشکر کھانا اکیلی کھا گئی. پانے والے روز اتنا کھاتی ہے, بولے نہیں روز تو اتنا نہیں کھاتی. بولے آج کیا ہو گیا, آج کیا ہو گیا, تو اسی سے پوچھ تم بانٹ رہے ہو. نہیں پانا نہیں, ماجرا کیا ہے, کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, سکون جو اللہ اسے عطا کرتا اس سے سیٹسفیکشن ملتا, اس سے سکون ملتا. وہ قناعت ہم نے دی ہے, وہ تم نہیں دے سکتے. اس کا مطلب کیا ہے, فرق بتا دیا کہ سلیمان تم کھانا تو دے سکتے ہو, سکون اور جو ہے قناعت نہیں دے سکتے. علی جب بانٹتا ہے تو قناعت بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, کیونکہ نمائندے خدا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس منزل کیا تھی, یہ کیا تھا, حتی اذا اتوا وادی النمل قال النمل ادخلوا مساکینکم. بہت معتبر ترین عالم کو میں نے سنا ہے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے, وہ کتابوں میں آپ جا کے دیکھ لیجیے. کس سے سنا, بہت بچپن میں سنا, اور عربی زبان میں سنا. بس اس کا لطف تو اردو جاننے والے نہیں ہیں, میں اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا اپنے منبر سے. لیکن آپ کوئی کے بھتیجے بامبے میں انڈیا کے نمائندے تھے, ابھی بھی زندہ ماشاء اللہ, خدا نے سلامت رکھے. آغا مصفی کسی وجہ سے لندن منتقل ہو گئے, لندن. تو وہ جے پور آئے تھے, میں چھوٹا سا تھا, تو مسجد میں مجلس پڑھنے کے لیے بٹھا. تھوڑی اردو جانتے تھے کہ بہت مدتوں سے وہاں رہتے تھے انڈیا میں. تو انہوں نے اسی واقعے کو پڑھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, کیونکہ عربی زبان میں پڑھا تھا. چیونٹی کہہ رہے تھے عربی میں, اور چیونٹیوں کا سردار کہہ رہے تھے, وہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے پورا واقعہ, تو اس واقعے کو سنیے. یہ واقعہ ہے کتاب ایک زمانہ وادی النمل. وادی النمل کے لیے دو احتمال ہیں, جو وقت دو احتمال. ایک لکھا ہے کہ یمن میں ہے, دوسرا لکھا ہے کہ یہ وادی النمل جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے یہ سیریا میں, کہ جو لقدق عریض و وسیع علاقہ جو چیٹیاں رہتی تھیں, جس کو وادی النمل قرآن نے کہا ہے, یہ سیریا میں. تو ایک زمانے میں سلیمان کا لشکر گزرا تھا, تو چیٹی نے کہا تھا ادخلوا مساکینکم, اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں میں چلی جاؤ. جب مولا کائنات جنگ صفین سے گزرے تو یہی چیٹیاں تھیں, کہا اخرجوا مساکینکم, یا یہ تو نملو, قالت نملتن, یا یہ نملو, اخرجوا مساکینکم, کہ آج تم اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ. کیوں, کہ آج وہ جا رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جس کے چہرے کو, یہ واقعہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے گرامی, کہ چیٹی اگر اللہ کو پہچانتی ہے تو ولی اللہ کو بھی پہچانتی ہے. سلیمان کو اگر سلیمان لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے, اس کا مطلب سلیمان کو پہچانتی تھی, گفتگو کی ہے. اگر سلیمان کو پہچانتی ہے تو فخر سلیمان کو بھی پہچانتی ہوگی. فخر سلیمان کو پہچاننا کافی نہیں ہے, اس کے فضائل کو بھی جانتی ہوگی. فضائل کیا ہے, کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو شعور دیا ہے اس کو محمد و مال محمد کی محبت بھی دی ہے. اب سوال جو آپ نے روکا تھا ذرا, میں نے, یہ مین تھنگ ہے نا, اتنی دیر محنت کی ابھی ہے. سوال سب سے بڑا یہ کہ چینٹی کو جب اپنے ہاتھ پہ سلیمان نے رکھا تو پوچھا یہ تھا کہ بتاؤ کہ تم نے کیوں اپنی تمام جو ہے مخلوق کو واپس گھر میں بھیجا. کہ اس لیے کہ آپ کے جاؤ حشم کو دیکھ کر شکر کرنا نہ بھول جائے. ریزن بتایا تھا نا. آج پوچھیں گے آج کیوں باہر لا رہی ہو, لشکر تو علی کا بھی ہے, صفین سے لوٹ رہا ہے, حکومت تو علی کے پاس بھی ہے, سلیمان سے زیادہ ہے. کہ نہیں, آج مسئلہ وہی ہے, ریزن نہیں بدلا ہے, لیکن فرق ہو گیا ہے. سلیمان جب حکومت ملی تھی تو جاؤ حشم لباس سے غذا سے نظر آتا تھا.
علی کائنات کا حاکم ہے لیکن لباس سادہ پہنتا ہے، غذا جو ہے وہ جو کی روٹی کھاتا ہے۔ آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو تمام جوش مل بھی جائے، جو قناعت و زہد سے زندگی گزارتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو چہروں کو دیکھنا عبادت ہے کہ تاکہ دیکھ کر صرف جو اوصاف الہی نہ سمجھ میں آئے بلکہ پتہ چل جائے کہ نعمتوں کو ملنے کے بعد سادہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سبب تھا کہ یہ میسج کیا ہے اس سارے داستان کا، کہ انسان دیکھے کہ اللہ نے اسے دیا کیا اور اس کی وجہ سے وہ کس طرح سے شکر خدا بجا لائے۔ یہ اس کی داستان کا لب و لباب یہ کہ آپ کو جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں انسان اس کو بروئے کار اس ہوتی نہیں ہے۔ بڑا اس کا عجیب داستان ہے، اس کے بڑے سائنٹیفک ٹیسٹ ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع رہا تو آپ کو حاضر کروں گا، لیکن پڑھیں آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں، تاکہ خدا کے جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے اشیاء کے مخلوقات کے ذریعے اس کی عظمت کا احساس کتنا پرفیکٹ بنایا، کتنا اس کو مکمل وجود دیا ہے، اور اس کے اندر سیکریفائز ہے، اس کے اندر ایگریکلچر ہے، اس کے اندر جو ہے ایک سے ایک عجیب چیزیں ہیں سر، ایک سے ایک عجیب چیزیں اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے۔ میں نے تو وقت نہیں تھا اس لیے زیادہ عرض نہیں کہ آپ خود میں آپ اس کے وجود کو دیکھیے گا، عجیب چیزیں انشاءاللہ پھر یا موقع پہ پڑھوں گا چند چیزیں اس سے نہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں رکھے۔ خداوند عالم نے اس لیے یہ سورہ نمل رکھا، 27واں سورہ ہے، اس میں یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ اس میں خدا نے ایک عظیم میسج ہمارے لیے دے دیا ہے۔ وہ میسج یہ کہ تم اس کی زندگی کو دیکھو کہ زندگی سیکریفائز ہے، اپنے لیڈر سے ہمیشہ اٹیچ رہنے کی ٹیکنیک ان کو آتی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ اپنے آپ کو اپنے جو ہے وائمہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے لیڈر سے ڈس اوبیڈینس نہیں کرتی۔ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم کتنا کریں۔ ہم بہت زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو 15 شعبان کے دن ایک عریضہ لکھ دیتے ہیں کہ بس یہ ایک لیٹر ہے، زندگی بھر کنیکٹ رکھے گا، یہ کنیکشن ہے نہیں ہے، بہت سے زیادہ کنیکٹ۔ 5 مرتبہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں سلام اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ کمیونیکیشن ہے کہ ہماری طرف سلام جائے ادھر سے جواب آ جائے تاکہ ہم کنیکٹ رہیں۔ دیکھیں عجیب چیز ہے ہمارا وجود کی باقی، ہم کنیکٹ ہوں یا نہ ہوں وہ کنیکٹ ہیں۔ ہمارا نیٹ ورک تو آ رہا ہے، استعمال کریں نہ کریں، ہاں امام ہم سے کنیکٹڈ ہیں، وہ تو امام نے کہا اگر ہم تمہاری طرف توجہ نہ کریں تو یہ کائنات تمہارے کو پیس کر ختم کر دے۔ عجیب عجیب ترجمہ اس کی جو میں نے آپ کو سمپلسٹ کیا وہ کیا ہے کہ خود یہ تمہارے اوپر ٹوٹ کے گر جائے لیکن تمہارا وجود باقی، کیونکہ ہم تمہارے اوپر نظر کرم کیے ہوئے، تم ہمیں بھول سکتے ہو ہم تمہیں نہیں بھول سکتے۔ ہم بس کنیکشن اس کے کمیونیکیشن کی یہی سب سے بڑی داستان ہے کہ ہم اپنے ائمہ سے کنیکٹ ہوں، پلس ان سے ہم یہ درس لیتے رہیں کہ ہماری زندگی کا نہج اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ شکر خدا ہمیشہ بجا لائیں، اور اس چھوٹے سے شے سے دیکھیں کہ اس مخلوق کو خدا نے کیا طاقت دی ہے، ہماری طاقت کیا صلاحیت کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں عرض کر دیا کہ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، جتنا آپ اسے سمجھتے چلے آئیں گے اللہ کے وجود کو بہتر پہچانیں گے کہ اللہ نے ہر ایک وجود کو ایک مکمل حیات دی ہے، اس معنی میں کہ جو اسے چاہیے اپنی زندگی گزارنے کی اسے عطا کرتی ہے، اسے کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب چیز، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں۔ ایک لاسٹ چیز ہے ماشاء اللہ میں سنا آپ نے محنت کر کے اس کو پیڈ اپ کیا ہے تو اس کے لیے ایک چیز سن لیجیے، یہ واحد حشرہ ہے کہ جو کبھی گیو اپ نہیں کرتا ہے، یہ واحد انسیکٹ ہے، اس لیے نام رکھا ہے اس کا ذکر۔ ہنی بی کا وجود الگ وجہ سے، اس کا وجود کہ اس کے اندر کسی ٹاسک کو کرنے کے لیے جو انرجی ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کو ٹاسک دے دی جائے مر جائے گی لیکن ٹاسک کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اس کو کسی کو دعوت نہیں دینی پڑتی، جیسی دیکھتی ہے کہ ایک چیٹی کسی وزن چیز کو اٹھا رہی ہے، جیسی آواز لگاتی ہے 50 آ کے اس کی مدد کرتی ہے۔ ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا پورے لیزرڈ کو 20-25 چیٹیاں اٹھا کے دیوار پہ چڑھ رہی تھی، بھاری سے بھاری، خود اپنے وجود سے کچھ لکھا منیمم تو 10 to 20 ٹائم تو اپنے وجود سے زیادہ اٹھاتی ہے، لیکن بعض ایسی یہ 300 ٹائم اپنے جو ہے ویٹ سے زیادہ اٹھا سکتی ہے۔ الگ الگ ہیں سارے ان کے نا، میکسیمم 300 ٹائم تک میں نے دیکھا ہے، منیمم 10 ٹائم تو اپنے سے زیادہ اٹھا ہی لیتی ہے، اور جب خود نہیں اٹھا پاتی دیکھتی اس سے زیادہ بھاری ہے تو سب آ کے سارا دے دیتی ہیں۔ بھئی یہ تو ہے آزاداری، اکیلے سے تو ہوتی نہیں ہے، بھئی چیٹیاں جب ایک کام کے لیے مل جاتی ہیں تو ہم تو اس سے اشرف المخلوقات ہیں۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کبھی گیو اپ، فوراً آ کے ہاتھ بٹاتی ہیں، فوراً آ کے. ابھی اناؤنسمنٹ ہوتا میں دیکھ رہا تھا، ابھی لکھا ہوا تھا، ہمارے بھی لکھا ہوتا ہے، یہ ایک آپ کے یہاں کیا مسئلہ نہیں، سبھی جگہ کا مسئلہ ہے، لکھا ہوتا بھائی کہ شب جمعہ یا جمعہ کے لیے ہمیشہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے اسپانسر ریکوائرڈ ہے. یہاں ہونا یہ چاہیے کہ اسپانسر کے لیے جگہ نہ ملے. اسپانسر ریکوائرڈ کا تو کبھی آنا ہی نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھیے، میں آپ کو بہت لاجیکل بات بتا رہا ہوں، ایک لمحے کے مجھے دیں آپ 2 منٹ زیادہ ہو جائیں، لیکن آپ کے کام کی بات بتا رہا ہوں، سنیے. بہت میں سب جگہ جاتا ہوں، میں تو یہاں ریسٹورینٹ، مجھے پتا ہے یہاں کے حالات کیا ہیں، ہم خود اسٹرگل کرتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ پیٹ میں سے اصل مجھے سچ بتائیے کہ آپ کے جمعے میں جو پروگرام ہوتا ہے بہت اسینشیل ہے آپ کے لیے، سنڈے اسکول یہ سب بہت اسینشیل ہے. کتنے جمعے آپ کے پروگرام ہوتا ہے؟ 5 تو آپ رمضان کے نکال دیجیے، وہاں تو آنا ہی آنا ہے نا، وہ تو الگ ہوتے ہیں، اس کا اسپانسر بھی الگ ہوتا ہے. 2.25 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 10 یا 12، 12 اور 5 17 ہوتے کتنے؟ 52. 52 مائنس 17 کتنے ہوتے ہیں؟ کس کی میتھ سب سے اچھی بھائی؟ 34 ہے 35 کتنے؟ 35 جمعے بچے. 35 میں سے زیادہ یہاں پہ گھر کتنے جن کا آپ کے ماشاء اللہ برابر کنٹریبیوشن جاتا ہے؟ 100 تو ہوں گی، 100 فیملی تو زینبے کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ایک شب جمعہ میں کم سے کم 4 لوگوں کا اسپانسر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہمارے بھی ہے، ہمارے بھی ہے، ہمارے جعفریہ میں بھی ہے، درباس میں بھی، سب جہاں میں پڑھتا ہوں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اپنا حق نہیں نبھا رہا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی یہاں پر ہو اس کے دادا دادی دنیا میں زندہ نہ ہو، پر دادا دادی کو زندہ نہ ہو، شاید دادا دادی خدا زندہ رکھے گئے ہیں تو والدین میں سے کوئی نہ ہو. ایسا نہ کہ لکھا ہے دعا کے لیے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں بھیجا تو وہ زندگی میں موتی رہا ہو، مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد آنکھ. اور یہ ایک دن کا نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شب جمعہ میں جو ہے شب جمعہ میں 10 لوگوں کے لیے دعا کر دے تو خدا کیا، میں نے ثواب کل بتایا تھا نا، وجبت لہ الجنہ، خدا جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا، یہ تو اپرچونٹی ہمارے لیے. تو اس کا مطلب کیا ٹاسک ہے یہ. دیکھیے یہ جتنا خالی زینبی کا ایسا نہیں کہ یہ فرش ہو لائٹ ہو، یہ پروگرامس ہیں. اور پروگرامس میں خالی اچھا ہمارے بہت زیادہ اسمارٹ لوگ بھی ہیں، کچھ آپ کے شہر میں نہیں ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، خالی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے اسپانسر لے لو، آپ خود کرو. تو مولانا ہے اور مرثیہ پڑھنے والا ایک تو سننے والے ہیں. یہ مجلس نہیں کہلاتی. کنٹریبیوشن آپ کا پیسے سے زیادہ وجودی ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو رونق کہاں سے ہوگی زیادہ گرامی؟ تو آپ کا آنا زیادہ ضروری اسے. تو آپ خود آئیں گے تو ثواب بھی پائیں گے، تبرک بھی پائیں گے. تبرک کے فضائل نہیں پڑھے تو میں نے خیال بسم اللہ کر پانی کے فضائل پڑھے تھے کرام میں. تبرک کے فضائل تو اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے دعا پڑھ کے پیا ہے. وہ تبرک وہ ہے جس پہ اہل بیت دعا پڑھ دیتے ہیں، صلوات پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو چیٹی سے جو سب سے بڑا لیسن درس ہمیں ملتا ہے کیا ہے کہ کسی بھی ٹاسک کو مل جل کے پورا کرنا. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے عزاداری ہماری ٹاسک میں. اسی وجہ سے فاطمہ زہرا نے دعا اس لیے کی تھی کہ میرے بیٹے کو رونے والے قیامت تک باقی رہیں. اگر ہم اس دعا کے اثر سے پیدا ہوئے تو ہمیں اس امر کو جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے. یہ بہت اہم چیز تھی، میں آپ کو عرض کر دیا. اس کے ایک الگ پہلو تھا، آج نہیں پڑھا انشاءاللہ کبھی موقع ہوتا عرض کروں گا کہ آپ کائنات کے شعور کو اگر پہچان لیں گے تو چیٹی، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی آپ مصائب آل محمد پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کبھی کبھی ماڈرن روشنی میں بڑے ہونے والے بچے، اس انوائرمنٹ میں پروڈکٹ ہونے والے بچے سوچتے ہیں کہ یہ ایسا حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑی حقیقت ہم تو پھر بھی نہیں سمجھے، کل زمانہ سمجھے گا کہ کائنات کی ہر وجود نے حسین کا ماتم کیا. اس لیے یہ صرف کوئی داستان نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ ہر شے حسین کو پہچانتی ہے. اس لیے حسین کی غمی غمگین رہی. یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا سبب یہی ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کا اثر کائنات کے آخری لمحے تک اس میں رہے گا. جب تک کائنات باقی ہے عصر عزاداری ہے امام حسین اس میں باقی رہے گا. دیکھیے عجیب چیز ہے، جناب زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب، مصائب کی اصل ماں، جس سے مصائب سارے دنیا تک پہنچے، وہی معنی ہے اس کا. لیکن زینب امی جناب سکینہ کو بنت المصائب کہا کہ جس نے سب سے زیادہ مصائب سہے ہیں.
تیرا سفر ہے. اور یہ دن تاریخ نے جناب سکینہ کی شہادت سے منسوخ کیا. اور یہاں سب سے پہلے وقت ہوتا ہے تاریخ میں چند چیزیں بی بی کے لیے عرض کرتا، لیکن کیونکہ میرا موضوع یہ تھا وہاں رقیہ بنت الحسین لکھا ہو یا آپ سکینہ بنت الحسین کہتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ہمارے یہاں سے بحث کو کبھی چھڑا جاتا تاکہ انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہو، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے سنی عالم طبری نے امام حسین کے اشعار نقل کیے. ان اشعار میں نے کل رات کو ایک جب آرٹیکل پڑھا، وقت نہیں انشاءاللہ یہ نہیں جا رہا، اس میں حسین کا رشتہ رباب سے اور سکینہ سے عجیب چیزیں اس نے لکھی ہیں اس آرٹیکل میں. ایک بہت بڑا معتبر جو ہے وہ مؤلف نے تعریف کی ایک آرٹیکل کہ امام حسین کا رشتہ رباب کے ساتھ کیا ہے اور جناب سکینہ کے ساتھ. اشعار ہیں امام حسین کے، اس کے اندر امام حسین نے کیا کیا لکھا، جناب سکینہ لکھا، اس میں لفظ سکینہ ہی امام حسین نے اشعار میں استعمال کیا. اس کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب امام حسین کی ایک بیٹی سکینہ نام کی تھی اور عمر بھی 4 سال تھی، اور وہ کربلا میں بھی تھی اور زندان شام میں وہ شہید بھی کر دی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی داستان کیا ہے؟ اچھا کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک سکینہ بنت الحسین نام سے کتاب اور بھی اربوں میں ملتی ہے، اکثر وہ کہتے ہیں سکینہ بہت بڑی ہوتی ہے، 80 سال کی تھی، اس کے بعد اس دنیا سے اٹھی، بہت بڑی شاعرہ تھی. یہ کتاب بھی میرے لائبریری میں ہے، وہ بھی ہے. تو آپ اسے پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں بھئی یہ سکینہ کون بول، لیکن اللہ نے بھی عجیب اعجاز رکھے ہیں تاکہ عزاداری کو پروٹیکٹ خالی ہم نہیں کر رہے تھے، ہم تو اس کے صرف ایک چھوٹے سے حصہ ہیں. خود جس کی عزاداری وہ پروٹیکٹ. حسین کا رشتہ اللہ سے تو کبھی ایسے جب شبہات ہوتے ہیں تو خدا کو جواب دیتا. آپ نے سنا ہے، اس صاحب کو نہیں پڑھا، سب آپ کے ذہن میں رکھیے گا. سید موسوی کا جو واقعہ ہے کہ جب پانی آ گیا تھا قبر میں اور وہ 3 دن تک اپنی آغوش میں لے کر بیٹھے رہے، ان کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہوئی، اور جب قبر کو کھودا تو عجیب جملہ لکھا تھا. اس قبر یہ مسائل عجیب ہے کہ قبر کو جو کھودا قبر زیادہ گہری نہیں تھی، یہ جملہ لکھا تھا. یہ بہت بڑا مصیبت ہے کہ جب قبر کو جب آیا خواب میں دیکھا 3 دن تک برابر سید موسوی نے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے. بی بی آ کے کہہ رہی تھی کہ اس قبر کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے. کیوں؟ شاید بی بی کو پانی سے اس کے بعد نفرت ہو گئی کہ پانی اب آئے بھی تو قبر میں کیا آیا جب میرا چچا پانی نہیں لے پایا. شاید پانی بھی قبر میں اس لیے آ رہا ہو کہ بی بی اس وقت تو آپ پیاسی تھی، ہم نہیں آ پائے، اب آ جائے. لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں، اس قبر کو درست کر دیا جائے. مگر قبر کو جب درست کرنے لگے، تاریخ میں لکھا ہے قبر بہت زیادہ گہری نہیں تھی. اب علماء نے اس کے اوپر جب دیکھا کہ کیوں گہری نہیں تھی تو سمجھ میں آیا کہ جو قبر بنانے والا تھا وہ ایک مرد تھا خالی، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں. ارے جب قبر کو اس عالم میں کھودے گا تو کتنا گہرا کھود سکتا ہے، وہ بھی اس عالم میں کہ جب کھانا پانی اتنا کم آتا ہو کہ زینب بھوکی رہ جاتی ہو تو امام بھی کتنے بھوکے پیاسے رہے ہوں گے. ہاں میرا بھوکا پیاسا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں لیے ہوئے نہ جانے کس سے قبر سکینہ کو زندان شام میں بنا رہے تھے. ہاں لیکن دیکھا کہ بچی جو ہے وہ اسی سن و سال کی ہے جو روایتوں نے لکھا ہے. یہاں تک دیکھا کہ جو روایت نے بیان کیا کہ بیوی کو کفن نہیں دیا گیا. غسالہ جب آئے کہا کہ اس بچی کو کوئی بیماری تھی، کبھی بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کا کرتا اس کے بدن پر اس لیے چپک گیا ہے کہ یزید جب تازیہ نے مارتا تھا تو زخم تھا، زخم سے مندمل ہوتا تھا، لباس کے ساتھ مندمل ہو گیا. ہتارین وزیر کرتا اتارا نہیں گیا، بس بی بی کے رخسار میں تماچوں کے نشان بھی ملے. ارے جس طرح سے گوشوارے چھینے گئے تھے، ارے اس کے نشان بھی ملے تاکہ سید موسوی کی زبانی عالم میں پیغام پہنچ جائے کہ آج بھی سکینہ کی مظلومیت کی گواہ وہ داستان ہے جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج آپ سوگوار ہیں حسین کی 4 سالہ بچی کے کہ جس نے نہ جانے کتنے مصائب اٹھائے. جو بچی کربلا میں مصائب اٹھاتی رہی، اللہ تک کی آواز بلند کرتی رہی. وہ بچی جو بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چچا کے پانی لانے کے انتظار میں ہاتھ میں خالی کوزہ لیے کھڑی رہی. وہ بچی کہ جو اپنے
سکینہ رونے لگی، اہل حرم زندان شام میں رونے لگے۔ میں روتے روتے جب آواز بلند ہوئی، یزید نے کہا سر حسین بھیج دیا جائے۔ عجیب جملہ دیکھا میں نے مصائب کی کتاب میں، ارے دشت میں سر تھا، ارے سر کے اوپر رومال ڈھکا ہوا تھا، سر لا کر سکینہ کے سامنے رکھا گیا۔ آئے بچی سمجھی کھانا آئے، کہ میں اپنے بابا کی سوگوار ہوں، کھانا نہ کھاؤں گی۔ میں جیسے ہی سر پوش ہٹایا، دیکھا کھانا نہیں، سر حسین ہے، آغوش میں سر لے لیا۔ بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، کہ بابا آپ کے بعد جن رخساروں پہ آپ بوسے دیتے تھے تماچے لگائے گئے، جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے، شمرنے سے کیجئے ابھی تک لبیں زخمی ہے۔ وہ بچی بین کرتے کرتے سو گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے سکینہ جب خاموش ہو گئی، زینب سمجھی سکینہ کو نیند آ گئی ہے، کہ اسی عالم میں تھوڑی دیر سونے تو شاید سکینہ کو سکون مل جائے۔ اب زین العابدین سے کہا کہ آپ سکینہ سو گئی ہے، لٹا دے۔ امام نے شانہ ہلایا، کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل حرم تڑپ گئے، کہا بھتیجے سبب کیا ہے؟ کہا حسین کی شہدا حسین کے ساتھ چلی گئی، سکینہ میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ آج زندہ میں وہ منزل پیش آئی کہ امام ایک ننھی سی قبر بنا کر سکینہ کو سپرد خاک کر چکے۔ میں چند جملے سے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ روایت نے لکھا جب امام کو رہائی ملی جانے لگے، بس زینب کے پاس جب چادریں آئی، ایک ننھی سی چادر سب چادروں کو دینے کے بعد بچ گئی۔ ارے زینب نے چادر کو لیا، زندان شام میں آئی، ارے ننھی سی چادر کو اس قبر پہ لٹ بڑھا دیا۔ ارے جو قبر پہ چادر کو ڈالا، کہا سکینہ اب تمہیں اپنا چہرہ ہاتھوں سے نہ چھپانا پڑے گا، اے میری بچی یہ چادر آئی ہے لے لو۔ ہاں سکینہ کی قبر پہ زینب بیان کرتی رہی، باقی پھر آپ تڑپ جائیں گے حسین اکرامی۔ ارے سکینہ کو تنہا چھوڑ کر زینب جا رہی ہے، بتائے زینب اپنے جانے کا پلٹ کر آئے۔ ارے شام کی بیویوں کو بلایا، کہے بیویوں، ارے میری بچی کو تنہائی میں ڈر لگتا تھا، زندان شام میں قبر ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، ارے سکینہ کو تنہا نہ چھوڑنا، زندان شام میں آتی رہنا، ننھی سی قبر پہ چراغاں کر دینا، میری بچی زندان شام میں تنہا رہی۔ سے Sweet, 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 sweet.